أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، عید کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی اور بات یہاں تک پہنچی تھی عید کے تعلق سے اس سے پہلے کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت یہ بات احادیث میں نہیں آئی ہوئی ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ بیان آیا ہوا ہے کہ عید کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی اور نہ اقامت کہی جاتی تھی۔ البتہ عید کے لیے وقت کا اعلان یہ کیا جائے گا، کیونکہ جب تک وقت کا اعلان نہیں کیا جائے گا لوگوں کو یہ بات کیسے معلوم ہوگی کہ عید کی نماز کا ٹائم کیا ہے، تاکہ لوگ اس ٹائم پر وہاں پہ حاضر ہو سکیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے آئی تھی۔ اسی سے متعلق ایک چیز یہ بھی ہے کہ عید سے پہلے اور بعد میں نماز نہیں ہے۔ بعد کی نماز کے تعلق سے بعض لوگوں کا یہ بیان ہے کہ بعد میں جو ہے نماز 4 رکعت پڑھنے کے تعلق سے یا 2 رکعت پڑھنے کے تعلق سے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق عید کی نماز سے نہیں ہے، یعنی بعد میں جو نماز پڑھنے کے لیے بات کہی گئی ہے اس کا تعلق عید کی نماز سے نہیں ہے، بلکہ وہ بعد کا جو وقت چاشت کا وقت ہوتا ہے، چاشت کے وقت میں جو نماز پڑھنے کے بارے میں بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاشت کی نماز پڑھتے تھے، اور بعض صحابہ کے بارے میں بھی آئی ہے بات کہ وہ چاشت کی نماز پڑھتے تھے، تو وہ وقت بھی وہی ہوتا ہے، چاشت کی نماز کا ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی ہے احتمال کہ اس کا تعلق چاشت کی نماز سے ہے۔ عید کی نماز کے پہلے اور بعد کی کوئی سنت نہیں ہے، جیسے فرض نمازیں ہیں 5، اس میں کسی نماز میں پہلے اور بعد دونوں سنتیں ہیں، کسی میں پہلے کی سنت کسی میں بعد کی سنت، جس کو سنن رواتب کہا جاتا ہے، تو اس طرح کی سنت عید کی نماز کے تعلق سے نہیں ہے۔ چند جو اس سلسلے کی جو باتیں ہیں اور جو عید کی تعلق سے وضاحت کی ہیں وہ وضاحت کر کے میں آپ کے سامنے دوسرے مسئلے کی طرف چلوں گا، یعنی عید کی نماز کی بحث کو یہاں پر جو ہے چھوڑ کر کے اب دوسری نماز کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ عید کی رات کے لیے خاص طریقے سے ایک روایت ہے جو بڑی مشہور ہے لوگوں میں، وہ روایت یہ ہے کہ من احیا لیلۃ الفطر والاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، یعنی ایک روایت ان الفاظ میں آتی ہے کہ جس شخص نے عید کی رات، عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی، دونوں کے تعلق سے بات ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی رات زندہ رکھی، یعنی عبادت میں اور اذکار میں گزاری، تو اس رات کو زندہ رکھنے سے اس شخص کا دل نہیں مرے گا،
جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یہ بات اس حدیث میں آتی ہے، جو ایک طرح سے فضیلت کی دلیل بنتی ہے اس رات کی جسے ہم عید الفطر کی رات کہتے ہیں یا عید الاضحیٰ کی رات۔ لیکن یہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، بعض لوگوں نے اسے موضوع کے درجے تک پہنچایا ہے، یعنی بالکل من گھڑت روایت ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح سے عید کے تعلق سے ایک بات اور بھی جو عام طریقے سے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے یا لوگ اس کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، اس میں سے ایک بات عید الفطر کے بارے میں خاص طریقے سے کہ عید الفطر سے پہلے بعض لوگ جب عیدگاہ میں پہنچتے ہیں تو جا کر کے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو عید کے پہلے نماز کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے کہ عید کے پہلے کوئی نماز پڑھی جاتی رہی ہو، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ بات ہے کہ عید کے پہلے کوئی نماز نہیں۔ لیکن جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں مسجد میں جا کر کے، اس میں سے بہت سے لوگ سنت کی وجہ سے ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے فجر کی نماز جو ان کی چھٹی ہوئی ہوتی ہے قضا کے طور پر جا کر کے عیدگاہ میں ادا کرتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک قضا کی بات ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے قضا کرنے کا، کہ یہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے سستی کی وجہ سے، تو کیا وہ اس کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو دوسرے موضوع یعنی دوسرے وقت میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا۔ لیکن یہ شکل بہرحال صحیح نہیں ہے کہ ہم جائیں اور وہاں عیدگاہ میں لوگوں کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھیں، چاہے وہ فجر کی 2 رکعت جو چھٹی ہوئی ہے وہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا ہی تھا اور پڑھنا ہی تھا تو پڑھ کے چلے جاتے تھے گھر سے، وہاں پر جا کر کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک دوسرا مسئلہ کہ اگر کبھی بارش کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز مسجد میں رکھ دی گئی ہے، تو مسجد میں جب جائیں گے عید کی نماز کے لیے تو کیا اس وقت 2 رکعت نماز ادا کریں گے جسے ہم تحیۃ المسجد، یعنی عید کی نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تحیۃ المسجد، کیونکہ مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد کی جو 2 رکعت ہے تحیۃ المسجد وہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کی رائے یہی ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھیں گے، کیونکہ اس کا تعلق عید سے نہیں ہے، مسجد سے، مسجد میں گئے ہیں تو مسجد کا حکم رہے گا، اس لحاظ سے تحیۃ المسجد پڑھنے کی گنجائش ہے، پڑھیں گے تحیۃ المسجد۔ اور وہ لوگ جو تحیۃ المسجد پڑھنے کے وجوب کے قائل ہیں، ان کے یہاں تو بہرحال تحیۃ المسجد اسے پڑھنا ہی ہے، لیکن دیگر اہل علم جو وجوب ہو کے قائل نہیں ہیں، اس میں سے بھی بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تحیۃ المسجد عید کے دن اگر عید کی نماز مسجد میں پڑھی جا رہی ہے تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے جا کر کے۔ بعض لوگوں کی رائے، جس کو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں نقل کیا ہے، کہ ایک رائے یہ بھی ہے پھر بھی اہل علم کی کہ اگر عید کی نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو چونکہ عید سے پہلے کوئی نماز نہیں، اس لیے کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، جا کر کے ویسے ہی بیٹھ جائیں گے جیسے عیدگاہ میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی جو مسجد میں گئے ہیں عید کی نماز کے لیے گئے ہیں، مسجد کی حیثیت سے نہیں گئے ہیں، اس لیے یہاں اس وقت جیسے عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جا کر کے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو مسجد میں جا کر کے بھی کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ ایک رائے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے نیل الاوطار میں۔ لیکن بہرحال چونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہاں مسئلہ ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں چاہیے، ایک مسئلہ ہے مسجد کا اور دوسرا مسئلہ ہے عید کی نماز کا۔ جہاں تک عید کی نماز کی بات ہے تو عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے تحیۃ المسجد کا، مسجد کا اپنا ایک حق، چونکہ مسجد میں گئے ہیں تو مسجد کے حق کے لحاظ سے تحیۃ المسجد اس وقت پڑھ لیں گے، اور یہی بہتر رائے ہے کہ تحیۃ المسجد پڑھ لیا جائے اگر عید کی نماز مسجد میں رکھی گئی ہے۔ تحیۃ المسجد جا کر کے پڑھ کے 2 رکعت پڑھیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا تعلق عید کی نماز سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے عید کے تعلق سے ایک اور جو ہے مسئلہ، اور خاص طریقے سے عید الفطر کے تعلق سے، عید الفطر میں اس بات کا بھی خیال رہتا ہے کہ، اور یہ زکوٰۃ کی بحث میں انشاءاللہ بعد میں بات آپ کے سامنے آئے گی، کہ زکوٰۃ الفطر کو عید کے پہلے نکالنا ہوتا ہے، تو بعض لوگ زکوٰۃ الفطر نکالنا بھول چکے ہوتے ہیں، تو عید کی نماز میں باقاعدہ اس کے لیے اعلان کرنا، اور اس کے لیے یہ کہ جو ہے فلاں جگہ پر کوئی آدمی رسید لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زکوٰۃ فطر نکالا نہیں ہے تو وہ رسید وہاں جا کر کے کٹوا لے، اور اس طرح سے زکوٰۃ فطر کے ادا کرنے کا اعلان
عیدگاہ میں باقاعدہ کیا جاتا ہے۔ بعض جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے اور خود مجھے اتفاق ہوا ایسی جگہوں بعض جگہوں پہ حاضر ہونے کا، تو باقاعدہ اس کا اعلان بھی ہوتا ہے، کوئی آدمی رسید لے کے بیٹھا بھی ہوتا ہے اور رسید کاٹنے کے لیے، اور وہ شخص جو عید کے لیے آیا ہے اگر ادا نہیں کیا ہے، ایسے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں، ویسے عام طریقے سے اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ عام طریقے سے لوگ پہلے ادا کر چکے ہوتے ہیں تو وہ جا کر کے وہاں پہ رسید کٹوا لیتے ہیں۔ یہ بھی شکل صدقہ فطر کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر یہ غریبوں کا حق جو ان کو پہنچ جانا چاہیے عید کی نماز کے پہلے، اور یہاں جو شکل ہوتی ہے کہ کوئی آدمی بیٹھ کر کے کوئی رسید کاٹ کر کے دے دیتا ہے تو یہ حق ان کو پہنچے گا بعد میں، اور یہ عید سے پہلے پہنچنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر شکل یہ ہوتی ہے کہ صدقہ فطر ادا کر کے عید کی نماز کے لیے جائیں اور عید کی نماز ادا کریں۔ یہ بات عید کے تعلق سے تھی۔ عید کے لیے جو ہم تکبیرات کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر کے یہ جو الفاظ ہے یہ بھی بعض صحابہ ہی سے مروی ہیں۔ مشہور جو اس سلسلے میں صحابہ جن سے یہ الفاظ مروی ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، یعنی یہ بزرگ صحابہ ان سے یہ الفاظ مروی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کو راجح قرار دیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں ہندوستان میں انہی الفاظ میں تکبیرات پڑھتے ہیں عید کے لیے۔ تکبیرات جو الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے یہاں رواج ہے وہ یہی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے احناف کے یہاں بھی یہ چیز ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے، اور حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ سے جو اس سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں تکبیرات کے تعلق سے، اس میں سب سے صحیح روایت اسی کو قرار بھی دیا ہے، اس لحاظ سے یہ چیز ہمارے یہاں رائج رہی ہے۔ پھر بھی بعض صحابہ سے دوسرے الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اختیار میں ہے، یعنی ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم چاہے یہ الفاظ جو ہمیں یہاں پر ہندوستان میں استعمال کی وجہ سے یاد رہتے ہیں وہی استعمال کریں، یا بعض دیگر صحابہ سے جو دوسرے الفاظ آئے ہوئے ہیں اسے پڑھیں۔ یہ سب اختیار ہے، اس میں کسی طرح کی شدت اختیار نہ کی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سارا کے سارا معاملہ صحابہ کرام سے ہی ثابت ہونے کا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً رہی ہوں گی، لیکن یہ اتفاق ہے کہ پوری احادیث میں آپ کے تعلق سے کوئی بات نہیں ملتی ہے، جو روایتیں ملتی ہیں صرف صحابہ کے تعلق سے۔ لازمی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکبیرات پڑھتے رہے، کیونکہ تکبیرات پڑھنے کی باتیں آئی ہوئی ہیں، اس کے بارے میں حکم آیا ہوا ہے، اور تکبیرات پڑھنے کے تعلق سے باتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن الفاظ میں یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے، آپ کے تعلق سے کوئی روایت اس سلسلے میں نہیں آتی تھی۔ جو بھی مروی ہے وہ صحابہ کرام سے ہے، اور صحابہ کرام سے مروی یہ روایات بتاتی ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سلسلے میں لوگوں کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، وسعت رکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کے جو الفاظ بھی وہ اختیار کریں گے انشاءاللہ وہ جو ہے اختیار صحیح ہوگا، اور یہ تکبیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ادا ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو عید کے بیان سے تعلق سے تھیں وہ باتیں۔ اب اس کے بعد ہوتا ہے ایک صلاۃ خوف کا بیان۔ صلاۃ خوف کا بیان اس کتاب کی ترتیب کے لحاظ سے اب اس کے بعد ہے، تو میں آپ کے سامنے چند باتیں صلاۃ خوف کے تعلق سے بیان کر رہا ہوں، اور یہ ایسے ہی چند باتیں ہوں گی کیونکہ صلاۃ خوف عام طریقے سے اس وقت لوگوں کو اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو ایسے ہی میں آپ کے سامنے اسے بیان کر دیتا ہوں۔ صلاۃ خوف یہ اس نماز کو کہا جاتا ہے جو نماز دشمن کے ساتھ جنگ کی شکل میں یا دشمن سے خوف کی شکل میں پڑھی جاتی ہے، اس وقت پڑھی جاتی ہے، اور جو اس زمانے میں جنگ کا انداز ہوتا تھا کہ آمنے سامنے، اس لیے دن کے اوقات میں ہی جنگ ہوتی تھی اور آمنے سامنے جنگ ہوا کرتی تھی، تو جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں کچھ مبالغے سے کام لیتے ہوئے یہ کہتے رہتے ہیں کہ نماز ایسی چیز ہے جو جنگ کی حالت میں بھی معاف
نہیں ہے، یہ مبالغے کی بات ہوتی ہے، ورنہ کسی بھی روایت میں جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ خاص طریقے سے اس زمانے میں جو جنگ کی کیفیت تھی تلوار بھالے اور جو ہے تیروں سے، تو وہ آمنے سامنے کی جنگ میں نماز پڑھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ جب ہم خوف کی نماز کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ دشمن سامنے ہے، جنگ نہیں چل رہی ہے، دشمن سامنے ہے، لیکن کسی وقت بھی دشمن کے حملہ کر دینے کا ڈر ہے، تو ایسے وقت میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ کیونکہ اگر نماز میں سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں تو اس وقت کو موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے دشمن اگر اچانک ٹوٹ پڑتا ہے تو سب کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ تو یہ اسی وقت کی اور اسی کیفیت کا بیان ہے، لیکن جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کے بارے میں یہ بیان نہیں ہے۔ میں آپ کو جنگ کے تعلق سے یہ بات عرض کر دوں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب جنگ چل رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ مغرب کے ٹائم جنگ ختم ہونا اس زمانے میں ضروری ہے، کیونکہ لائٹوں میں یہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی ہے اور لائٹوں کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اندھیرے میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی ہے۔ تو جیسے ہی اندھیرا ہونے لگتا لازمی طور پر جنگ بندی کا اعلان ہو جاتا تھا، تو یہ جنگ دن میں ہی ہوتی تھی۔ تو غزوہ احزاب کے موقع پر کئی وقت کی نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ گئی تھی، اور قضا نمازوں کا جب بیان آئے گا تو یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اسی ترتیب سے جس ترتیب سے یہ نماز چھوٹ گئی تھی اسی ترتیب سے آپ نے اس کی قضا بھی کی ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد، ڈوبنے کے بعد۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات آئے گی کہ وہ بہت غصہ ہوئے کہ ان لوگوں کی دشمنوں کی وجہ سے ہم جو ہے صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے، بعض دنوں میں صرف عصر کی نماز ہی چھوٹی تھی، عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے، سورج غروب ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عین جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کی کوئی بات ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی صف بندی کی ہے۔ یہ صف بندی کی جو شکل تھی وہ یہ کہ دشمن سامنے ہے، اس کا کسی وقت بھی حملہ کرنے کا ڈر ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھی جائے، اسے خوف کی نماز کہا جاتا۔ تو اس زمانے کے لحاظ سے اگر دشمن سامنے ہے، اسی کے لحاظ سے یہ نماز کی کیفیت بھی الگ الگ ہے۔ اگر دشمن سامنے ہے اور یہ سامنا ہمارا وہی قبلہ بھی ہے، ابھی اس وقت قبلہ ہمارا یہ ہے یا یہ ہے؟ یہی ہے نا، تو ہمارا قبلہ یہ ہے، دشمن بھی اسی سائیڈ میں ہے۔ اب اگر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہماری نگاہ دشمن پہ رہے گی، دشمن اگر آتا ہے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں جب دشمن قبلے کی سائیڈ میں ہوتا تھا اور دشمن کا قبلے کی سائیڈ سے ہی آ کر کے حملہ کرنے کا مسئلہ ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب شروع کرتے خوف کی تو سارے صحابہ کو ایک ساتھ ہی کھڑا کر دیتے تھے نماز میں، ان کی دو صف بناتے تھے اور سارے صحابہ ایک ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے تھے، دو جماعت نہیں کرتے تھے بلکہ ایک ساتھ ہی سارے صحابہ کھڑے ہو گئے۔ اس میں ہدایت یہ ہوتی تھی کہ ہم قیام ایک ساتھ کریں گے، رکوع ایک ساتھ کریں گے پورے کے پورے، لیکن سجدہ سب کی سب ایک ساتھ نہیں کریں گے، بلکہ جب سجدے میں جانا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اور جو پہلی صف کے لوگ ہیں وہ سجدے میں چلے جائیں گے، دوسری صف کے لوگ ویسے ہی کھڑے رہیں گے، کیونکہ سجدے میں جانے کے بعد ہی یہ مسئلہ ہے کہ جب سب سجدے میں ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو دشمن جو اس وقت آ کر کے حملہ کر سکتا ہے۔ تو سجدے کی حالت میں باری باری سجدہ کریں گے۔ تو پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جب دشمن سامنے ہو تو سجدہ وہ جماعت کرے گی جو آپ کے ساتھ ہے، وہ سجدہ کر لے گی، پیچھے کے لوگ ابھی سجدہ نہیں کریں گے، ایسے ہی کھڑے رہیں گے رکوع کے بعد۔ اس کے بعد جب آپ سجدے سے فارغ ہو جائیں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کی ساتھ جو صف ہے وہ سب بھی ایسے ہی کھڑی ہو جائے گی، پیچھے کے لوگوں کا بھی سجدہ باقی ہے تو وہ لوگ سجدہ کریں گے۔ اب یہ کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے ان کا جو ہے یہ لوگ سجدہ کریں گے، سجدہ کر لیں گے تو پھر ویسے ہی دوسری رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے۔ جب یہ ایک رکعت جو ہے پھر آپ پڑھائیں گے ویسے ہی، پھر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جانے میں اب کی معاملہ الٹا ہو جائے گا، یعنی جو پچھلے لوگ تھے
وہ سجدے میں چلے جائیں گے اور آگے والے لوگ یہ انتظار کریں گے. پھر وہ اپنا سجدہ کریں گے، یعنی چونکہ آپ تو ایک ہی مرتبہ سجدہ کریں گے تو آپ کے سجدہ کرنے کے بعد وہ ان کا انتظار کیا جائے گا. وہ سجدہ کر لیں گے تو پھر سب کے ساتھ ایک ساتھ سلام پھیر دیا جائے گا. یہ ایک کیفیت ہے جنگ کی حالت میں نہیں، بلکہ جنگ جب ممکن ہے، سامنے دشمن ہے اور اس کے حملہ کرنے کا ڈر ہے تو نماز، اس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں. خوف کی نماز کے جو طریقے بیان کیے گئے اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اس سلسلے میں کہ اگر دشمن قبلے کی سائیڈ میں نہیں دوسری سائیڈ میں ہے، فرض کر لیجئے کہ قبلہ ہمارا یہ ہے، دشمن ہمارا اس سائیڈ میں ہے یا بالکل اپوزٹ ہے یا اس سائیڈ میں ہے، قبلے کی سائیڈ میں نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دو جماعت کی جائے گی. دو جماعت کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ جو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں ان کی دو جماعت کی جائے گی. دو جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ دو مرتبہ جماعت سے نماز پڑھائی جائے گی. جماعت امام وہ ایک ہی رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی نماز پڑھنے والوں کی دو جماعت کر دی جائے گی. ایک جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہے گی، ایک جماعت پیچھے نماز پڑھے گی. پھر اس کے کئی طریقے احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت اس کو نماز پڑھیں گے جو کہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو ایک رکعت نماز پڑھائیں گے. اس کے بعد یہ لوگ ایک رکعت خود پوری کر کے سلام پھیر کے چلے جائیں گے. یہ جا کر کے اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے جہاں پر پہلے لوگ کھڑے تھے، وہ واپس آ جائیں گے. آپ نے ابھی ایک ہی رکعت نماز پڑھی ہے تو ایک رکعت جو بچی ہے وہ ایک رکعت آپ پھر ان کو پڑھائیں گے، دوسری جماعت کو، اور انتظار کریں گے. ان کی ابھی ایک ہی رکعت ہوئی ہے تو یہ اپنی ایک رکعت اور پوری کر لیں گے، ان کی دو رکعت ہو جائے گی تو آپ سلام پھیر دیں گے. یہ ایک طریقہ. یہ کس شکل میں ہے؟ جب قبلے کے سامنے، قبلے کی سائیڈ میں دشمن نہیں ہے تو دشمن کی سائیڈ میں ایک جماعت کو رہنا ہے، وہاں پر مورچے پہ رہنا ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو وہ اس کا مقابلہ کریں گے. اور ایک جماعت رہے گی. اور یہ کیفیت جو میں نے بیان کی اس میں یہ کیفیت تھی کہ ایک ایک رکعت دونوں کو پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بقیہ وہ بھی دو رکعت نماز پڑھی ہیں لیکن ایک رکعت انہوں نے خود سے مکمل کر لی ہے. دوسرا طریقہ اسی میں کہ دونوں میں سے ہر ایک کو آپ دو دو رکعت نماز پڑھائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز 4 رکعت ہوگی اور ان کی نماز 2 رکعت ہوگی. ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک، یعنی بجائے اس کے کہ وہ خود سے مکمل کریں، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھائیں گے آپ امام کی حیثیت سے، اور اس کے بعد سلام پھیریں گے تو آپ کی 4 رکعت ہوگی اور ان کی 2 رکعت ہوگی. تیسرا طریقہ اسی کیفیت میں یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک رکعت نماز پڑھائیں گے، آپ کی 2 رکعت ہوگی اور ان کی 1 رکعت ہوگی. خوف کے جو طریقے نماز کے لیے وہی کیفیت وہی ہے ان کے آنے اور جانے کا. ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ خود سے ایک رکعت پڑھ کے جو سلام پھیر کے چلے گئے ہیں، سلام نہیں پھیریں گے بلکہ سلام ایک ہی مرتبہ پھیریں گے سب ایک ساتھ آ کر کے. جب آخری رکعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے تو سب ایک ساتھ ہی سلام پھیریں گے. بقیہ ان کا آنا جانا یہ حرکت ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس میں کوئی، کیونکہ نماز کی مصلحت سے ہے تو صلاۃ خوف میں کافی حرکت بھی ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ہے کہ جو آگے صف تھی وہ پیچھے ہو جائے گی، جو پیچھے صف تھی وہ آگے ہو جائے گی. یہ سب بھی اس کے اندر موجود ہے نماز خوف کے طریقوں میں. تو یہ طریقہ تھا اس زمانے میں جب آمنے سامنے لڑائی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی طریقے آئے ہوئے. سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کافی طریقے اس کے بیان کیے ہیں. وقیہ فقہی کتابوں میں کافی 16-17 طریقے بھی بعض لوگوں نے اس کے بیان کیے ہیں. لیکن یہ سارے طریقے صرف یہ بتاتے ہیں کہ جیسی سہولت ہو اس وقت اس کے لحاظ سے نماز پڑھی جائے گی. یہ کافی طریقے یہی بتاتے ہیں.
طریقہ اگر آپ نے اپنایا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہرحال ہم کو اسی طریقے کی پابندی کرنی ہے، لیکن آپ سے کئی طریقے ثابت ہیں خوف کی نماز کے تعلق سے، تو یہ بتاتے ہیں یہ کئی طریقے ہونا یہ اس بات کے لیے دلیل ہے کہ آپ نے جو سہولت تھی اس وقت نماز کے لیے آپ نے اسے اپنایا ہے اور اسی لحاظ سے اس وقت نماز پڑھیں گے۔ بہرحال نماز اس وقت بھی معاف نہیں رہے گی، نماز پڑھنا ہوگا، جو بھی کیفیت ہو سکتی ہے نماز پڑھنے کی اس کے لحاظ سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ بعض صحابہ کسی کا پیچھا کر رہے ہیں اور ان کو نماز کا ٹائم ہو گیا، ان کو یہ ڈر ہے کہ نماز جو ہے چھوٹ نہ جائے، وقت نکل نہ جائے، تو ایسے ہی جو ہے وہ نیت کر کے اس دشمن کے پیچھے پیچھے بھی لگے رہے اور ساتھ میں وہ دعائیں بھی پڑھتے رہے، تو ایسا بھی کبھی کبھی ہوا۔ تو یہ کیفیت اس کے ساتھ نماز پڑھنے کی، یہ باقاعدہ مقابلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک کے پیچھے لگے ہوئے تھے تو ایسا ہوا ہے کہ وہ نماز کی نیت بھی کر لیے ہیں اور اسی کے لحاظ سے اس کے پیچھے پیچھے بھی لگے رہے ہیں۔ تو نماز بہرحال پڑھنی ہے، اور خوف کی نماز جو شکل بھی بہتر ہوگی اس وقت اس کے لحاظ سے ہے۔ تو خوف کی نماز 2 رکعت ہے۔ امام کی کیا اہمیت ہوتی ہے آپ کو خوف کی نمازوں سے اس کا اندازہ ہوگا، اسی لیے بہت سے لوگ یہ بات یہ بھی کہتے ہیں کہ خوف کے لوگ بہت سے لوگ نہ کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اہل علم کی یہ رائے ہے، بہت سے مراد اصل جمہور نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی، ورنہ اکثر اہل علم کے تعلق سے بات یہی ہے کہ خوف کی نماز کی جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ آج بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسی زمانے کے لیے خاص تھا۔ لیکن بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ یہ خوف کی نماز کا طریقہ جو آپ سے ثابت ہے یہ آپ کے لیے ہی خاص تھا، کیونکہ آپ کی امامت کا مسئلہ دوسرا تھا اور دوسروں کی امامت کا مسئلہ دوسرا ہے۔ اگر اس پہلو سے آپ غور کریں گے تو یہ بات ہے اپنی جگہ پہ کہ جتنی بھی خوف کی نمازوں کے جو شکلیں بیان کی گئی ہیں یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ ہی سب کے امام ہیں اور آپ کو بھی وہ نماز ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے اور آپ سب کے امام ہیں، اسی لحاظ سے یہ طریقے اپنائے گئے۔ لیکن اگر یہ ہو جائے کہ 1000 آدمی ہیں تو اس کے لحاظ سے 500 کر کے 2 مرتبہ الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے تو مسئلہ ہی نہیں آئے گا کچھ بھی، اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات ہے تو 100 کر کے الگ ہو کر کے اپنا الگ الگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے تب بھی یہ مسئلہ نہیں آئے گا، الگ الگ امام ہوگا تو یہ پریشانی ہی نہیں آئے گی۔ جو ایک جماعت کے پیچھے ساتھ میں کھڑے ہو کر کے سجدہ کرنے کی، دوسرے کے انتظار کرنے کی، بعد میں اپنی رکعت پوری کرنے کی، یہ جو ساری شکلیں ہم نے بیان کی آپ کے سامنے، یہ سب کس وجہ سے ہے کہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی شکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کئی ایک امام بن جائیں گے تو یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوگا، باری باری سے لوگ نماز پڑھ لیں گے الگ الگ اماموں کے پیچھے تو یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔ لیکن اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ یہ خوف کی نماز ابھی بھی ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اگر اس طرح کے حالات پیش آئیں گے تو ابھی بھی ویسے نماز پڑھی جائے گی۔ اس میں ایک امام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پوری جماعت ہے تو پوری جماعت کیا امام ایک ہی ہونا چاہیے، الگ الگ جماعتوں میں الگ الگ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے ایک امام ہونا چاہیے، ایک امام کے تابع لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے، ایک جماعت بنانی چاہیے، اس کی اہمیت کا بھی اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ سب لوگ ایک اجتماعیت میں رہتے ہیں، ایک امام کے پیچھے تو اجتماعیت میں رہتے ہیں، الگ الگ اگر سلسلہ شروع ہو جائے گا تو الگ الگ مسائل پیدا ہوں گے، وہ اجتماعیت باقی نہیں رہے گی جو اجتماعیت رہنی چاہیے۔ تو اکثر اہل علم جس بات کے قائل ہیں کہ یہ نماز ابھی بھی مشروع ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اگرچہ کہ اب کئی ایک لوگ امام بن سکتے ہیں جیسا کہ ہوتے بھی رہتے ہیں لوگ امام، لیکن پھر بھی اجتماعیت اور خاص طریقے سے جنگ کے موقع پر جو اجتماعیت ہونی چاہیے اس اجتماعیت کا تقاضا یہی ہے کہ ابھی بھی شکل وہی ہو کہ امام ایک رہے ان سب کا اور وہی نماز پڑھائے۔ یہ جنگ کے تعلق سے چونکہ ابھی زیادہ یہ مسائل نہیں ہیں اس لیے میں نے آپ کو جو اس کی پوری تفصیلات ہیں وہ پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ پوری تفصیلات آپ کے سامنے نہیں پیش کی جائیں گی۔
اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ جو ہے یہ اس کے لیے جو ہے خاص ہے. ہاں نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. یعنی خطاب اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ چیز آپ کے ساتھ خاص نہیں بنتی. آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ ایسا کیجئے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ چیز آپ ہی کے ساتھ خاص ہوگی، کیونکہ اسی طرح کا خطاب زکوٰۃ وصول کرنے کے بارے میں بھی آیا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے بارے میں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یعنی خطاب صرف آپ ہی کو کیا گیا. وصلی علیہم، تو اس سے بھی بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ جو بعض صحابہ آپ کی وفات کے بعد نہیں دے رہے تھے زکوٰۃ، یعنی بعض لوگوں کا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض ہے کہ بعض صحابہ جو کہ پہلے تو بہرحال صحابہ میں تھے لیکن بعد میں وہ بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، تو مرتدین کے ساتھ جو جنگ کی تھی ان میں سے بعض کے تعلق سے یہ بات بعض لوگوں نے لکھی ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ آپ کی جنگ ان کے ساتھ صحیح نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے نہیں تھے ان کے ساتھ بھی جنگ کی گئی تھی. تو یہ لوگ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ سمجھتے تھے کہ یہ زکوٰۃ خاص تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ وہ آپ کے لیے کہا گیا تھا قرآن میں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. لیکن یہ خطاب اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن اس سے مراد پوری امت ہے. تو خطاب جو قرآن میں آیا ہوا ہے وہ 3 طرح کا ہے. ایک خطاب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اسی کے اندر مومنین کو بھی شامل کیا گیا، یعنی آپ بھی اور آپ کے ساتھ جو ہے مومنین کا بھی تذکرہ اس کے اندر، اس میں وہ بات واضح ہے کہ مومنین جو ہے اس خطاب میں شامل ہے. دوسرا یہ کہ خطاب صرف آپ سے کیا گیا ہے لیکن اس میں آپ داخل نہیں ہیں، مومنین داخل ہیں. حالانکہ خطاب آپ سے کیا گیا لیکن آپ کو خطاب کر کے تنبیہ دوسروں کو کی گئی ہے کیونکہ آپ سے اس کی امید نہیں ہے. تو اس کی مثال یہ آیت پیش کی جاتی ہے وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو گئے. تو شرک کا تصور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ رسول ہے. تو کہا گیا کہ اس میں خطاب اگرچہ کہ آپ سے کیا گیا ہے لیکن اس میں مراد صرف مومنین ہے. اور تیسرا یہ کہ خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اس میں داخل سبھی لوگ ہیں، اگرچہ کہ مومنین سے خطاب نہیں کیا گیا. تو اس میں قرآن کی بہت ساری آیت ہیں، بس کہیں ایسا ہوتا ہے کہ خطاب آپ سے کیا گیا ہے اور مخاطب بھی آپ ہی ہیں، یعنی آپ ہی کے ساتھ وہ چیز خاص ہے. اس میں رات کی نماز کے تعلق سے جو یہاں پہ خطاب آیا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بات آتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک خطاب جو قرآن میں ہے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. صلاۃ خوف کے تعلق سے یہ کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئی تھی بالکل وہی کیفیت کبھی بعد میں پیش آئی ہو اور صحابہ نے اس میں سے کس طریقے کو اپنایا، اس سلسلے میں روایتیں خاموش ہیں. یہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، اس سلسلے میں روایتیں خاموش ہیں. حالانکہ جنگ کا انداز تو وہی تھا، تو جنگ کے انداز کے لحاظ سے یہ صورت پیش آنا بھی ضروری ہے. تو ہو سکتا ہے جو وسعت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی کئی طریقے سے آپ نے نماز پڑھائی ہے خوف کی، اس میں سے کوئی بھی طریقہ لوگ اپناتے رہے ہوں اور اس کے بارے میں بیان نہ کیا گیا ہو حدیث کی کتابوں میں. اور چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی روایتیں ہیں خوف کی نماز کے تعلق سے، تو اسی پر اکتفا کر. تو عام طریقے سے حدیث کی کتابوں میں، کیونکہ تاریخ وغیرہ کتابوں میں ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس طرح کی روایتیں موجود ہوں یا اور جو ہے جو آثار وغیرہ جس میں خاص طریقے سے بیان کیے تو اس میں ہوں اس طرح کی روایتیں. لیکن جو حدیث کی کتابیں جو ہے پڑھنے پڑھانے کا موقع رہا تو اس میں صحابہ کے تعلق سے یہ بات تو نہیں آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقے آئے ہوئے ہیں اسی کے بارے میں بات آتی ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ خوف کے تعلق سے بات تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کی نماز کے تعلق سے وہ بہرحال ابھی بھی باقی ہے
کبھی بھی وہ شکل پیش آئے گی تو وہ چیز رہے گی، لیکن اب تو چونکہ وہ شکلیں نہیں رہ گئی ہیں، اور اب کی جو جنگیں ہیں وہ جنگ کا وہ انداز بھی نہیں ہے، اس انداز کی جنگ بھی نہیں ہوتی ہے، تو ابھی کوئی بھی اس طرح کی اگر شکل پیش بھی آتی ہے تو اس میں نماز پڑھنے کا موقع اور جماعت کے ساتھ باقاعدہ نماز پڑھنے کے تعلق سے وہ سب چیزیں تو اب نہیں رہیں گی۔ اب وہ مسئلہ دوسرے انداز کا ہی رہے گا کہ انفرادی طور پر جیسے جس کو موقع ملا ویسے اسے نماز پڑھ لیا، یہ ایک الگ شکل ہوگی جو آج کے زمانے کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس زمانے میں الگ الگ نماز پڑھنے کے تعلق سے بھی باتیں آئی ہوئی ہیں، جیسے جس کو مناسب لگا ویسے نماز جو ہے پڑھ لیا۔ فرجالن و لقبان، سواری پر ہے تو سواری پر بھی، اور پیدل ہیں تو پیدل ہی نماز جو ہے اس کے لیے نیت باندھ لیا اور نماز پڑھ لی، جیسی کیفیت ہوگی اس کے لحاظ سے نماز پڑھ لی جائے گی۔ چونکہ خوف کی نماز کی شکلیں بہت زیادہ ہیں، اس کے لحاظ سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے، لیکن ہم یہ کیوں پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو عرض کروں۔ اب وہ شکلیں جو ہے نہیں ہوتی ہیں عمل کے لحاظ سے، لیکن پھر بھی خوف کی یہ نماز اس کا جو طریقہ ہے اس کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ کوئی ایک جماعت سجدے میں جائے، دوسری جماعت انتظار کرے، اس میں بعض طریقوں میں یہ بھی ہے کہ وہ جماعت جو کھڑی ہوئی تھی وہ لوگ وہاں کھڑے رہیں گے، یہ لوگ ایک رکعت پڑھیں گے تو یہ وہاں چلے جائیں گے، پھر وہ آئیں گے ان کو ایک رکعت پڑھائی جائے گی، اور پھر وہ سب آئیں گے تو اس کے یعنی جو یہ ہے کہ سب کے ایک ساتھ سلام پھیرنے کی، یہ کافی چلنے کا بھی معاملہ اس میں۔ تو یہ سب چیزوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کبھی نماز کی مصلحت سے اتنی بھی حرکت ہو جائے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ یہ کہ امام کی اتباع میں ہوتے ہوئے بھی کبھی ضرورت کے موقع پر نماز کے دوران ہی اس کی اتباع سے نکلا بھی جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے گا؟ یہ بول رہا ہوں اسی کو کہ یہ شکل یہ بھی ہے اس کے اندر۔ تو اب یہ صلاۃ خوف کیوں پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ کبھی کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے اچانک، تو اصل کیا ہوتا ہے کہ جب مسائل پیش آتے ہیں تو یہی دیکھا جاتا ہے کیا کبھی کوئی چیز پیش آئی تھی کبھی اس طرح کی، کسی مجبوری کے موقع پر کبھی ایسا کوئی عمل رہا ہو، تو اس طرح کے موقعوں پر اگر کبھی فتوے وغیرہ کی بات آتی ہے تو یہ سب چیزوں کا جاننا فائدہ پہنچاتا ہے اس وقت کہ ہاں ایسا تو خوف کی نماز میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے یا بیٹھے رہ گئے اور پیچھے کے لوگ اپنی نماز پوری کر رہے ہیں اور آپ ان کے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیر رہے ہیں ساتھ میں، اور اتنی دیر تک آپ انتظار کرتے رہے ہیں ان کا۔ تو یہ چیزیں کس نماز میں ہوئی ہیں؟ خوف کی نماز، اگرچہ کہ وہ خوف کی نماز ہی ہے، لیکن نماز میں اس طرح کی ایک چیز ہوئی ہے، ایک مجبوری یعنی خوف کی جو ہے صورت میں، تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ہاں یہ ایک مسئلہ بھی سامنے آتا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسی بات رہی ہے۔ تو جاننے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایسی شکل پیش آ گئی تو نماز کا کیا حکم ہوگا یا ہم کیا کریں گے، کیا کرنا چاہیے، تو اس طرح کے موقعوں پر یہ چیزیں جو ہے جاننا فائدہ پہنچاتی ہے چیز، ورنہ خوف کی نماز کی یہ شکل ابھی ہے نہیں، اور قیامت کے قریب دوبارہ یہ شکل ہوگی، ہم اس کے بارے میں فی الحال جو ہے نہیں جانتے اس کے تعلق سے، کیونکہ اگر وہی دور پھر سے لوٹ کر کے آ جاتا ہے، تیروں کا اور تلواروں کا لڑائی کی وہی شکل ہوگی تو دوبارہ وہ شکل بھی آ سکتی ہے، کیونکہ بعض اہل علم کی یہ رائے ہے کہ قیامت کے قریب پھر وہی لوگ پہلے والے دور میں لوٹ آئیں گے۔ کبھی سنا ہے یہ؟ یعنی میں نے سنا کہ بعض سائنسدانوں نے یہ بیان کیا، واللہ عالم، ورنہ تو حدیثوں میں تو اس طرح کی بات آتی ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا یہ ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ لوگ تیر اوپر چلائیں گے تو تیر میں خون لگا ہوا، تو تیر چلانے وغیرہ کا بیان تو حدیثوں میں آتا ہے آخری زمانے میں۔ ہاں تو وہی میں بولا آپ کو جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا جو بالکل جو یہ قیامت کے قریب کی جو باتیں ہیں، جو بڑی بڑی علامتیں بیان کی گئی، اس حدیثوں میں اس طرح کی بات ہے، تو یہ تو مطلب حدیث میں اس کے لحاظ سے تو ہم مان دیں گے، اس لحاظ سے وہ چیز ہوگی، لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بعض سائنسدانوں نے یہ بیان کیا کہ جو ابھی دنیا میں ترقی چل رہی ہے یہ پوری ٹیکنالوجی کی، ایک وقت آئے گا کہ سب ختم ہو جائے گی، اس طرح سے بات جو ہے واللہ عالم، ہم کو تو پتہ نہیں، لیکن حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب شکل شاید جنگ کی پھر وہی لوٹ آئے گی جو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اب پہلے موجود تھی، کیونکہ اس وقت کی جو حدیثیں ہیں اس میں اس طرح کا بیان موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے تیر وغیرہ کے تعلق سے۔ تیر کے بارے میں، یاجوج ماجوج کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگ سب کو مارتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم نے دنیا والوں کو ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو مارنا ہے، تو یہ لوگ آسمان کی طرف جو ہے رک کر کے تیر چلائیں گے تو اس میں خون لگا کر کے اس کو واپس کیا جائے گا تاکہ یہ لوگ خوش رہیں گے ہم آسمان والوں کو بھی مار رہے ہیں۔ پھر بعد میں یاجوج ماجوج بھی جو ہے ختم ہو جائیں گے، ان کو بھی جو ہے مار دیا جائے گا۔ تو یہ شکلیں بیان کی گئی ہیں احادیث میں۔ گھوڑے کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے کہ ان الخیل معقود فی ناصیتہ الخیر الی یوم القیامت۔ گھوڑے کے تعلق سے گھوڑے کی تعریف احادیث میں کی گئی ہے، تو اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ گھوڑے کی پیشانی پر خیر لکھ دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اس زمانے میں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا، جو صحابہ کا دور تھا، اس میں پوری جنگیں گھوڑوں سے ہی ہوتی تھی، اسی پر لوگ آتے تھے، اور جنگ کے میدان میں اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ اسی لیے گھوڑے کی سواری کو اور اس کی یعنی بہادری کے ساتھ جو آدمی جتنی سواری کرتا ہے گھوڑے کی، اس کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی تھی، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی تھی جنگ کے میدان میں۔ اور گھوڑے کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، جبکہ ابھی اس کا معاملہ نہیں ہے۔ تو لگتا ہے کہ جیسے اس حدیث کی شرح میں بھی لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے قریب وہ پھر جو ہے دوبارہ وہی چیز آ جائے گی۔ تو اس طرح سے قیامت تک کی بات جو کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کے بارے میں یہ بات صادق ہو جائے گی۔ بعض لوگوں نے ویسے یہ کہا ہے اس کے تعلق سے کہ ابھی بھی جو چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں، جو بھی طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہارس پاور کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں، یعنی لفظ جو استعمال کرتے ہیں وہ کون سا استعمال کرتے ہیں؟ ہارس پاور ہی بولتے ہیں، تو وہی ہارس ہے یہ، تو یہ قیامت تک ویسے ہی چلتا رہے گا۔ تو شرح کے طور پر کہ اگر اب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، اس طرح سے بعض لوگوں نے بیان کیا۔ لیکن بہرحال قیامت کے قریب کیا چیز ہوگی اس کے بارے میں ہم جو ہے پورے اس کے ساتھ ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ تو خوف کی نماز کے تعلق سے یہ مسئلہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، چند شکلیں آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ صرف پڑھنے کا یہی ہوتا ہے مقصد کہ یہ شکلیں رہی ہیں خوف کی نماز میں، اگر کبھی مجبوری کی شکل میں کوئی اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے مجبوری کی بات کہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مجبوری کی شکل میں اگر کبھی اس میں سے بعض لوگ وہ سفر کے دوران کا مسئلہ سوال کرتے رہتے ہیں، اب بالکل وقت چلا جائے گا، کوئی شکل نہیں ہے وقت پہ نماز پڑھنے کے تعلق سے، سوائے اس کے کہ ہم جیسے ہیں اسی حال میں نیت کر لیں نماز کی اور نماز پڑھ لیں، جبکہ وہ سواری تو چلتی رہتی ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اپنے لحاظ سے چلتی رہتی ہے۔ اپنے ہاتھ کی سواری کا مسئلہ نہیں ہے یہ، وہ تو روک کر کے ہم کہیں بھی نماز پڑھ لیں گے، جو ہمارے ہاتھ میں سواری، تو اس طرح کی چیزیں بہرحال لوگ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اب اس سفر کے مسائل آئیں گے، سفر کی نماز کے تعلق سے اگر کوئی مسئلہ بیچ میں چھوٹ گیا ہوگا تو آپ لوگ بولیے گا، تو اس کو بھی کریں گے، سفر کا پھر جنازے کا۔ جنگ کی نہیں ہے اصل میں کیفیت، وہ نمازی کی ہے، یہ آگے پیچھے جو آنے کا نا وہ روایت میں حدیث میں ہے، وہ پہلی صف دوسری صف، تو پہلی صف والے آگے ہو جاتے ہیں پچھلی جو ہے، اور پہلی صف والے پیچھے ہو جاتے ہیں اور پچھلی صف والے آگے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نماز میں ہی، وہ خوف کی نماز میں یہ کیفیت بھی ہے، لیکن یہ ساری کیفیتیں جو بیان کی گئی ہیں جب دشمن سامنے ہے۔ شروعات میں ایسا تھا کہ جنگ کی سنجیدگی اتنی زیادہ تھی کہ ہم نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگ سامنے ٹھہر کے لڑ رہے تھے اور نہیں، ویسا جنگ کی حالت میں اس طرح سے جماعت سے نماز نہیں ہوئی ہے۔ جنگ کی حالت میں جماعت سے نماز نہیں ہوئی ہے، لیکن جنگ کا خطرہ رہا ہے اور جماعت کی یہ کیفیت رہی ہے۔
انفرادی نماز کے بارے میں نے کہا بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے اس طرح سے. بعض مرتبہ لوگوں نے ذرا مبالغے سے بیان کیا اصل اس کو, سمجھ رہے ہیں کیا؟ بعض لوگوں نے اشعار میں بھی بیان کیا ایسا, عین حالت وقت میں جب نماز کا وقت ہو گیا تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا, لگتا ہے کہ جیسے جو انتظار کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ لو پھر ہم لڑیں گے, ایسا جو ہے نہیں ہوتا ہو. تو بالکل نماز جنگ کی کیفیت میں نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے, وہ بھی جماعت سے نماز پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے. انفرادی تو ہے بعض صحابہ کے تعلق سے, لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا نہیں ہے. ہاں وہ تو ادا کرنی ہے, نماز تو معاف نہیں ہوتی. ہاں معاف تو نہیں ہے, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کی, غزوہ احزاب کے موقع پر کئی وقت کی نمازیں چھوٹ گئی تھیں آپ کی, اور وہی ایک ہے حدیث جس سے نماز کے قضا کرنے کی بات کہی جاتی ہے کہ نماز سے چھوٹ گئی تو قضا کی جائے گی. اور جو لوگ یہ قید لگاتے ہیں کہ ایک دن کی اگر نماز ہے تو کر سکتے ہیں, زائد ہو جائے تو نہیں کریں گے, وہ بھی اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ وہ ایک دن کے اندر کی بات ہے, آپ نے پوری قضا نماز پڑھ لی تھی, ظہر عصر مغرب عشاء. عشاء تو خیر ٹائم پہ تھی, ظہر عصر مغرب 3 وقت کی نماز. قصر کے ساتھ تو نماز پڑھیں گے, یہاں تک کہ 4 رکعت والی 2 رکعت, بلکہ 2 رکعت کے بجائے 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں خوف میں. جیسے بعض صورتوں میں یہ ہے کہ آپ نے دونوں جماعتوں کو 1 رکعت ہی صرف نماز پڑھائی, ان کی 1 رکعت ہوئی, آپ کی 2 رکعت ہوئی, تو 1 رکعت بھی ہے. قصر بھی ہے, یعنی 4 کی 2 اور 1 رکعت کا بھی ہے بیان. بعض کیفیتوں میں 1 رکعت نماز پڑھ کے ہی سلام پھیرنے کا. تو جو کیفیت بھی اس وقت مناسب رہے گی حالات کے لحاظ سے, اس کے لحاظ سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. بس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.